السلام علیکم۔ ایک تجزیہ ہے جو علماء حضرات اور اہل نظر نے نماز پڑھنے والوں کی قسمیں بتائی ہیں کہ نمازی جو ہیں وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی وہ ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی کوئی حال آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی امتحانوں کا وقت آ گیا تو نماز پڑھ لی، پھر چھوڑ دی۔ فرمایا کہ ایسا نمازی جو ہے احادیث کی روح سے اس کی سزا جہنم ہے، کیونکہ جو احادیث نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں آئی ہیں اس کی روح سے تو یہ جہنم میں جائے گا، لیکن ہاں اگر اللہ پاک معاف کر دیں تو یہ اس کی مرضی، اگر وہ معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے۔ دوسری قسم کا نمازی وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن ہر وقت شروع سے لے کے آخر تک اس کی نماز میں دنیاوی چیزوں کا دھیان ہوتا ہے۔ جیسی نماز باندھی، نماز کی رکعت باندھی، اور فوراً دنیا کا خیال اور خیالات اور کاروباری، نوکری کی، دفتر کی جو کچھ ہے وہ سب اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ فرمایا ایسے آدمی کی نماز قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے آتا نا کہ حدیث میں کہ جس کا مفہوم ہے کہ بعض دفعہ 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے لیکن اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، قبولیت کا مقام نہیں حاصل کرتی۔ بعض جگہ ہے کہ نمازی کو کہیں 10 میں سے 10 حصے ملتے ہیں، یعنی 10 میں سے 10 نمبر ملتے ہیں، کہیں 9واں حصہ اس کو اجر کا ملتا ہے، کہیں 8واں، کہیں پہلا، کہیں دوسرا۔ اس طرح سے گریڈنگ ہوتی ہے نماز کی، نماز پڑھنے والے کی نیت اور اس کی توجہ اور اس کے دھیان کی قدر۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھنے کا، نماز میں دھیان جمانے کا ایک طریقہ بتایا کہ جب آپ نماز شروع کریں تو آپ یہ سوچیں کہ اب اس کے اگلا اسٹیپ کیا ہوگا۔ یعنی آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے یہ سوچیں اب میں نے کون سی سورت پڑھنی ہے۔ جب اگلی سورت پڑھیں تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے اب رکوع میں جانا ہے، اور جب رکوع میں جائیں تو آپ یہ سوچیں کہ اب اس کے بعد میں نے سیدھا کھڑا ہونا ہے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، یعنی ہر اگلے اسٹیپ کے بارے میں آپ سوچتے جائیں تو پھر آپ کا نماز کے اندر دھیان جمے گا۔ اور اسی طرح نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، کم سے کم جو 10 صورتیں ہیں ان کا مطلب ہمیں پتہ ہو، ان کا ترجمہ ہمیں پتہ ہو، تو ہم سورہ فاتحہ اور آخری 10 صورتیں سورہ الم تری سے لے کے والناس تک ان کا ترجمہ ہمیں پتہ ہو تو نماز کے اندر ہم اس ترجمے کی طرف ہمارا دھیان ہو، تو اس طرح سے بھی ہمارا نماز میں دھیان جمے گا۔ خیر، اور اس طرف ہمارے تیسری قسم کے نمازی وہ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں اور نماز میں ان کو دھیان بھی آتا ہے، دنیاوی خیالات آتے ہیں، لیکن ان کو وہ ہٹا دیتے ہیں، ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دھیان آ جاتا ہے، پھر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا نمازی جو ہے وہ پاس ہے، یعنی اس کو آؤٹ آف 133 مارکس مل جاتے ہیں، 100 میں سے 33 نمبر مل جاتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کا نمازی وہ ہے جس کو شروع سے لے کے آخر تک نماز میں دھیان جما کر توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا آ گئی۔ اب یہ نماز پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا اس کی قبول ہوگی ضرور، اور اس کی نماز اس کی زندگی شاندار بنائے گی۔ فرمایا کہ جیسے جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ ہمارے ایک دوست میں کہتے ہیں اگر کسی کو دیکھو نا کہ اس کی پارکنگ، اس نے گاڑی ٹیڑھی لگائی ہے، پارکنگ میں یہ غلط پارکنگ لگائی ہے،
تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز میں فرق ہے، اس کی نماز میں غلطی ہے، نماز توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ وہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ نماز سوال ہی پیدا نہیں ہوتی۔ کیا فرمایا کہ نماز ایسی ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اگر ہماری نماز اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری نماز میں کمی ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ پانچویں قسم کا نمازی وہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن ان کی نقل کر سکتے ہیں، اور نماز میں ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے کہ اس کا دل اتنا نماز میں لگ جائے کہ جب بھی موقع ملے وہ نماز پڑھے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ جیسے اب جو ہے وہ فجر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد اشراق کی نوافل کا وقت ہے، سورج نکلنے کے بعد، سورج چڑھ جائے تو چاشت کا وقت ہے، اسی طرح مغرب کے بعد جو ہے وہ اوابین کا وقت ہے، اور رات کے وقت تہجد کا وقت ہے۔ تو یہ ساری نوافل نمازوں کو جو اہتمام کرتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب نماز میں مزہ آنے لگا، نماز کے پڑھنے میں مزہ آنے لگا، ایسی نمازیں ہماری بن جائیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش ہی اصل چیز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تو نماز کے لیے فرمایا نا کہ جو نماز کی وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے جہاد پر جا رہا ہے، ایک محنت ہے، کوشش کر، گھر سے چھوڑ کر، گھر کی چیزوں کو چھوڑ کر، گھر کا آرام چھوڑ کر، رات کو یعنی صبح سویرے گھر کا بستر چھوڑ کر اب وہ فجر میں نماز کے لیے جا رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو ایسا ہے، اور بعض جگہ ہے کہ ایک جگہ ہے کہ جو نماز کی طرف کے لیے مسجد کی طرف جائے وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کی طرف جا رہا ہے۔ اور ایک جگہ لکھا ہے جو نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح سویرے بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ اس لیے فرمایا، ایک جگہ فرمایا حدیث پاک میں، جس کا مفہوم ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور بازار شیطان کے اڈے ہیں۔ اگر تم مسجد میں جاؤ تو کوشش کرو جتنا مسجد میں رہ سکتے ہو مسجد میں رہو، اور بازار میں جاؤ تو کوشش کرو جتنی جلدی اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آ سکتے ہو اتنی جلدی واپس آ جاؤ۔ ہمیشہ بازار سے نکلنے میں جلدی کرو اور مسجد سے نکلنے میں دیر کرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔